اللہ 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 اللہ۔ اب ہم حضرت مولانا ثاقب صاحب نوساری سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر اللہ شفاء القلوب، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، یہ خانقاہی مجلس ہے، اور خانقاہی مجلس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں کچھ اصلاحی اور تربیتی باتیں کی جائیں تاکہ ہم سب کے دل کی دنیا بدلیں اور ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اصلاح کے لیے 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، انسان کو چاہیے کہ ابھی کے دور میں اپنے موبائل کو پاک صاف رکھے۔ موبائل میں کوئی گندگی نہیں، کوئی گندی چیزیں نہیں، ٹی وی نہیں۔ جتنا گھر میں ٹی وی کا ہونا خطرناک ہے، اتنا ہی موبائل میں ٹی وی کا ہونا بھی خطرناک ہے۔
اگر کسی کے گھر میں ٹی وی ہے تو اس کا گواہ پورا علاقہ ہے، اور اگر کسی کے موبائل میں ٹی وی ہے تو یاد رکھنا اس کا گواہ اللہ ہے۔ جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو اس گھر کے اوپر اللہ کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے۔ اسی لیے سب سے پہلے انسان کا موبائل ایسا ہو کہ جب جسے چاہیے وہ چیک کر لے۔ اگر وہ موبائل میں لاک رکھیں تو اپنے بچوں کے لیے رکھیں کہ بچے کہیں گیم نہ کھیلنے لگ جائیں، ورنہ وہ لاک لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہ رکھیں کہ لوگ اگر میرا موبائل دیکھ لیں گے تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، انسان خدا کے دربار میں جو ترقی کرتا ہے وہ تنہائیوں کی نیکی کی وجہ سے کرتا ہے، اور انسان جو اللہ کی نظر رحمت سے گرتا ہے وہ تنہائیوں کے گناہ کی وجہ سے گرتا ہے۔ ہم سب دیکھ لیں کہ ہماری ترقی ہو رہی ہے یا تنزلی ہو رہی ہے۔ اگر تنہائی پاک ہے، اگر تنہائی میں نمازیں پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اگر تنہائی میں اللہ کے ساتھ دل لگتا ہے، اگر تنہائی میں قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اگر تنہائی میں اللہ سے مناجات کرنے کو جی چاہتا ہے، اگر تنہائی میں قبر کی تنہائی یاد ہے، اگر تنہائی میں نیکی کی توفیق ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ قبر جنت کا باغ بن رہی ہے۔ اور اگر سب کے سامنے تو ہم اچھے ہیں، جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، یوں فرمایا کہ یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز تنہائی کے گناہ سے بچنا۔ آج کی مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ اب سے ہم اپنی تنہائی ایک دم پاک صاف کر دیں گے۔ نمبر 3، دل بھی صاف ہو۔ نمبر 1، موبائل صاف۔ نمبر 2، تنہائی پاک۔ اور نمبر 3، دل صاف۔ دل میں کسی کا میل نہیں، کوئی گندگی نہیں، کینہ کپٹ نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ ہم لوگ ایک گندے گلاس میں پانی نہیں پیتے، گندے خونچے میں کھانا نہیں کھاتے، گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے، گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں، گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر دل گندا ہو تو یہ میرے اللہ کو پسند نہیں۔ یہ دل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس لیے فرمایا کہ دل بنانے والے کو دے دو۔ اسی لیے جو اپنا دل اللہ کو دے دیتے ہیں انہی کو اہل دل کہتے ہیں، کہ دل والے لوگ جنہوں نے دل کا حق ادا کر دیا، سمجھدار لوگ، ہوشیار لوگ، عقل مند لوگ، چالاک لوگ، بہت ہوشیار، دنیا میں ان کو مزہ، چین، سکون، اطمینان، امن و امان، حیاتن طیبہ، بہاروں والی زندگی، ساری دنیا ٹینشن میں، اور ان کے چہرے پر سکون کے آثار، پیر پڑی روزی، بیوی بچوں کا فرما بردار ہونا، عزتوں بھری محبتوں بھری زندگی، دنیا بھی سوار دی، سارے ہی لوگ ادب سے مل رہے ہیں، محبتوں سے بات کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے کہ دل والے کو دے دیا، اللہ نے سب دل والوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ اے انسان، اگر تو میرا تو فلک بھی تیرا، زمین بھی تیری، سب کچھ تیرا، لیکن یاد رکھ اگر تو نہیں میرا تو پھر کچھ نہیں تیرا۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے
نہ تو آسماں کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا خلقت لکم، دنیا بنائی تمہارے لیے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں بنایا آخرت کے لیے۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تم خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر؟ تم کو یہاں کی دنیا کی زندگی اچھی لگی؟ ارے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کمپنی نے بائک بنائی ہو اور ہم اس سے دل لگانا چاہے، خریدنا چاہے، اور کمپنی کہے کہ یہ بائک دھوکہ ہے، کبھی بھی تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، وہ کہتا ہے نہ بھائی مجھے ایسی بائک نہیں چاہیے۔ یہ دنیا بنانے والے اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالنہار ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، چھوڑ دینے کی جگہ، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جگہ تماشا گاہ نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا آج تک اس دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور یوں فرمایا کہ جو اس کو محبت کی نظر سے دیکھے گا خدا کی محبت کی نظر اس پر نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے دل نہیں لگایا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ یہاں اونچے اونچے بنگلے نہ دیکھو، یہاں قیمتی قیمتی سواریاں نہ دیکھو، یہاں لوگوں کے بنگلے اور موبائل نہ دیکھو، یہاں لوگوں کے شو روم نہ دیکھو، بلکہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو اور شکستہ قبریں دیکھو۔ کہاں ہیں مغل کے سارے بادشاہ؟ کہاں ہیں ہمارے پردادا؟ کہاں ہیں ان کے ابا؟ کہاں ہیں کوساڑ میں اور سورت کے 150 سال پہلے والے رہنے والے لوگ؟ کہاں؟ یہ لوگ سب کہاں چلے گئے؟ ان کا نام و نشان مٹ گیا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اور آپ، میری فیملی، آپ کی فیملی، ان قریب کچھ وقت کے بعد نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، ہم تو مر جانے والے لوگ ہیں، ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب ایک بھی صحابی دنیا میں نہ رہا، تابعین نہ رہے، تبع تابعین نہ رہے، کتنے اللہ والے وہ نہ رہے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب نہ رہے، مولانا یوسف صاحب نہ رہے، مولانا انعام الحسن صاحب نہ رہے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ نہ رہے، میرے عزیزوں کتنے اکابرین آئے، ایک اللہ نے ان کو وقت دیا تھا، کچھ لوگ آخرت بنا کر کے چلے گئے اور کچھ لوگ آخرت کو بگاڑ کر کے چلے گئے۔ ایک موقع، ایک چانس تھا، وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ ابھی میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، ابھی چانس ہے، ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ابھی ہم اللہ والے بن سکتے ہیں، ابھی ہماری اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے، ابھی ہماری قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے، ابھی موقع ہے۔ کل کو جب آنکھ بند ہو جائے گی یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، رونے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ انسان روئے گا اس کے آنسو ختم ہوں گے، خون کے آنسو اگر روئے وہ ختم ہو جائیں، پیپ کے آنسو روئے وہ ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھنا اگر بغیر توبہ کے چلا گیا تو اللہ کو رحم آنا مشکل ہے۔ آج موقع ہے، آج اگر روئے نہیں صرف دل میں ندامت لے آئے، الندم التوبہ، دل کی ندامت بھی توبہ ہے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ یہ خانقاہی مجلس میں آیا ہی اس لیے، یہاں میں آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا، یہاں میں آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا، یہاں میں آپ کو لینے کے لیے آیا، یہاں میں اپنے دل کو دھونے کے لیے آیا۔ بس اللہ آج
آج کا وہ دن تھا, شاید میرے توبہ کا دن آ گیا, شاید میری زندگی کو چینج کرنے کا دن آ گیا. او میرے عزیزوں, عزیز نوجوانوں, دنیا والوں, یہ غفلتوں بھری زندگی میں سکون نہیں ہے, مزہ نہیں ہے, ہیرو اور کرکٹروں کے طریقوں میں لذت نہیں ہے, سوائے بے چینی کے, پریشانی کے, تکلیف کے, حالات کے, غموں کے بڑھنے کے. یاد رکھنا, اگر اللہ ناراض ہوگا اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگے گا. اگر ابو ناراض ہے بیٹے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگے گا. اگر شوہر ناراض ہے بیوی کو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگے گا. یہ زمین میرے اللہ کی ہے, اگر کوئی اللہ کو ناراض کرے گا اسے خدا کی زمین پر اچھا نہیں لگے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آ جائے, اس کی زندگی پر رونق ہو جائے, سب سے پہلے ایک فیصلہ کر لے, اللہ کا دین پہلے نمبر پر, دنیا دوسرے نمبر پر. انشاءاللہ پوری زندگی قبر کی, آخرت کی, دنیا کی سب بہتر ہو جائے گی. اور اگر دنیا کو پہلے نمبر پر رکھ دیا, دنیا کو اہمیت دے دی, دنیا کو دل میں بسا لیا, نمازوں میں ٹال مٹول کر لی, اور اگر فجر کی نمازیں چھوڑ دی, یاد رکھنا دنیا میں بھی بے چینی, پریشانی, حالات, تکلیف. 2 کام بنانے جاؤ 4 کام بگڑیں گے, 4 کام بنانے جاؤ 8 کام بگڑیں گے. زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے گی, مصیبتیں اس تیزی کے ساتھ آئے گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو دانے گرتے ہیں. مشکل سے 1,20,000 جمع ہوں گے اور سال کے آخر میں کسی کا 1.5 لاکھ کا آپریشن ہو جائے گا. گھر میں سب اچھا چل رہا ہوگا, اچانک کسی کو اثرات ہو جائیں گے. اللہ کو ناراض کر کے آج تک کوئی خوش نہیں رہ سکا, قیامت تک کوئی خوش نہیں رہ سکے گا. یہ زمین میرے رب کی ہے, بہت آسان ہے, کچھ کرنا نہیں ہے, صرف ایک بار اللہ میں آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں, جو ہونا تھا سو ہوا, مجھے معاف کر دیجیے, میں اقراری مجرم ہوں. ایک خوشی کی بات ہے, ایک افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات یہ ہے زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا اپنے اللہ کو منا نہ سکے, یہ افسوس کی بات. ایک خوشی کی بات ہے, ابھی سانس چل رہی ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ معاف کر دینے کے لیے تیار ہے, اپنا بنانے کے لیے تیار ہے. سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار, اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ہیں, اللہ ہمیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہے, اور ہم ہیں کہ ہیرو اور کرکٹروں کے طریقے چھوڑنے کے لیے تیار ہے. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ چھوڑ کے آ گئے, رنگیلی دنیا, عزت, شہرت, دولت, اتنی اوپر سے کون آتا ہے, کچھ نہیں سوچا, معاملہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہوں, میرا رب خیر کرے گا. یو ٹرن لیا, آئے اللہ کی طرف, اور اللہ تعالیٰ نے عزتوں بھرے دن دکھائے, محبتوں بھرے دن دکھائے, پوری دنیا میں نظمیں پڑھوائی, ان سے بیانات کروائے. ان کی قبر کھودنے والا کہنے لگا میں کس کی قبر کھود رہا ہوں؟ ارے بھائی کیوں پوچھتے ہو, آپ تو بار بار قبر کھودتے ہو. اس کو بتایا کہ جو مشہور سنگر تھے جنہوں نے بعد میں توبہ کی, جنید جمشید رحمت اللہ علیہ, آپ ان کی قبر کھود رہے ہیں. کہا میں ان کی قبر کھود رہا ہوں, اندر سے خوشبو آ رہی ہے. قبر کھودنے والا کہہ رہا ہے ہاں یو ٹرن لو, معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. اونٹ بندے باندھ کمر, کیا ڈرتا ہے, پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. کیسے چینج کیا اپنے آپ کو سعید انور نے, کس عروج پر تھے, کس ترقی پر تھے, ان کا ریکارڈ کس زور و شور پر تھا, ان کا بلہ چلتا تھا, ان کا نام تھا, ان کی شہرت تھی, عزت تھی, دولت تھی, ایک ملک سے کھیلتے تھے. لیکن دیکھا وہاں سکون نہیں ہے, وہاں اطمینان نہیں ہے, آخرت برباد ہو رہی ہے, نمازیں جا رہی ہے, فوراً یو ٹرن لیا. اے دنیا والوں, تم کو جو کہنا ہو کہو, سعید انور تمہاری کڑوی کسیلی برداشت کرے گا, لیکن اللہ اس کے رسول کو جواب نہیں دے سکے. نظر اللہ کی طرف, ہاں جب نظر اللہ کی طرف ہو جائے, آج جس کو بھی دیکھو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ارے لوگ کیا کہیں گے, آپ کے انتقال کے بعد آپ کی انا للہ کی خبریں شیئر کریں گے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے, لوگ یہ کریں گے. لوگ کیا کہیں گے, جس طرح آج تو تیرے دادا پر دادا کے لیے 10 روپے نہیں دیتا, تیرے بچوں کے بچے تیرے لیے 10 روپے نہیں دیں گے. جس طرح آج تجھے 70 سال پہلے والوں کی یاد نہیں آتی, تو دنیا سے چلا جائے گا, تیرے گھر والے تجھے یاد نہیں کریں گے. لوگ کیا کہیں گے, کتنے
کتنے لوگ ہیں جن کو ایمان نہیں ملا اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. اخیر وقت میں آپ کے چچا ابو طالب کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا کو، پیارے نبی کے چچا کو، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے خسر کو جو ایمان نہیں ملا ذریعے کے طور پر، ابو جہل نے یہی کہا تھا کہ ابو طالب اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے مکہ والے. بھتیجے کی بات میں آ گئے، ہاں بھائی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور انتقال ہوا. یہ لوگ کیا کہیں گے یہ انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. ارے عزت لوگ دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. خوشی اور غم یہ لوگ دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ یہ سب لوگ دنیا کے پریشان حال ہیں، کسی کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یہ کیا ہمارے مسئلے حل کریں گے؟ شادی میں سارے آ جاتے ہیں، اگر 2 مہینے کے بعد بیٹی کا فون آئے ابو مجھے سسرال میں تکلیف ہے، کوئی ساتھ دینے نہیں آتا. یہ دنیا میں خوشی میں لوگ شریک ہوتے ہیں، غم میں لوگ شریک نہیں ہوتے. ایک میرا رب ہے جو خوشی میں بھی ساتھ دیتا ہے، غمی میں بھی ساتھ دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے دوستی اللہ سے کی جائے، یاری اللہ سے لگائی جائے، کچھ سوچا جائے، کچھ سمجھا جائے. کیوں آئے کرکٹر لوگ، کیوں آئے سنگر لوگ، کیوں آئے ہیرو لوگ، کیوں آئی کئی ہیروئن، یہ کیوں آئی اس رنگیلی دنیا سے؟ وہ لوگ جس دنیا کو چھوڑ کر آئے اسی دنیا میں ہم جانا چاہتے ہیں. وہ پیغام دے رہے ارے لوگوں آؤ اللہ کی طرف، توبہ کرو. تو میرے عزیزو اصل بات یہ ہے اپنے آپ کو چینج کرنا. بہت سے لوگ مجلسوں میں آ کر وظیفے تو پڑھ لیتے ہیں، معمولات تو بڑھا لیتے ہیں، کچھ ایک آدھ تسبیح تو بڑھا لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی چینج نہیں کرتے. آپ مجھے بتاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کھانا نہ کھائے، صرف اچار اور پاپڑی کھاتا رہے، اچار اور پاپڑی کھاتا رہے. وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. مین چیز یہ ہے آپ کھانا کھاؤ، کھانے کے ساتھ اچار اور پاپڑ ہو، پھر اس کھانے کی مزہ اور اس کا حسن اور اس کا ذائقہ دو بالا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح پہلے زندگیاں چینج کی جائیں، پھر اگر آپ وظیفے پڑھو گے انشاءاللہ زندگی کا مزہ دو بالا ہو جائے گا. زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے. یہ تو ساری باتیں ہیں، یہ تو میں بول رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں. اگر میں عمل کروں گا میری زندگی بنے گی، اگر آپ لوگ عمل کرو گے آپ کی زندگی بنے گی. ایک بات یاد رکھنا، بستی بستے بستے بستی ہے، اسی طرح دل بنتے بنتے بنتا ہے. نیک بننے کے لیے محنت ہے، بگڑنے کے لیے محنت کوئی نہیں. گھر بنانا ہو تو محنت ہے، توڑنا ہو تو محنت کوئی نہیں. پہاڑ پہ چڑھنا ہو تو محنت ہے، نیچے اترنا ہو تو محنت کوئی نہیں. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو محنت ہے، اگر اس کو ناراض کرنا ہے تو محنت کوئی نہیں. اگر قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے تو محنت ہے، اور اگر قبر کو جہنم کا گڑھا بنانا ہے تو محنت کوئی نہیں. ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ آیا کہ ایک شخص نے اپنی بہن کو قبر میں دفن کیا. ایک رات گزر گئی، دوسرے دن اس کو خیال آیا کہ میرے پاس ایک قیمتی چیز تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ اس نے بہت غور و فکر کیا، سوچا، تحقیق کی، پتہ نہیں چلا. یاد آیا ہاں میری بہن کا انتقال ہوا تھا اور اس کی قبر میں اترا تھا. ایسا لگتا ہے وہ قیمتی چیز اسی کی قبر میں گر گئی ہے. چنانچہ وہ قبر کھودنے کے لیے چلا گیا. ابھی تو تھوڑی سی قبر کھولی اور کیا دیکھا؟ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں. قبر جو ہے وہ جہنم کا گھڑا بن چکی ہے. دوڑتا دوڑتا آیا، اپنی ساری داستان اپنی امی کو سنائی. امی میری قیمتی چیز گم ہو گئی تھی، مجھے یاد آیا وہ بہن کی قبر میں گر گئی ہوگی. میں بہن کی قبر کھولنے کے لیے گیا، ماں اندر سے شعلے نکل رہے تھے، آگ بھڑک رہی تھی. بہن تو اچھی خاصی تھی، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس کی قبر میں عذاب کیوں شروع ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کی ماں نے کہا بیٹا 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 تیری بہن جو ہے نا وہ نماز میں سستی بہت کرتی تھی اور کبھی کبھار نماز قضا کر دیتی تھی. آج کتنے مسلمان ہیں ان کی نمازوں میں سستی ہے، نمازیں ان کی قضا ہو رہی ہے. کتنے مسلمان ہیں ان کی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے. آج میں ایک مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے گیا، جہاں جمعہ میں جگہ نہیں ملتی، جہاں 5-5 6-6 صفیں ہوتی ہے روزانہ فجر کی نماز میں، آج 2 صف تھی.
میرا دل دکھا، میں نے معلوم کیا کیوں 2 صفحے ہیں؟ فرمایا سنیچر کی رات ہے، لوگ بکرے دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اسی لیے آج 5 کی 2 صفحے ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے کا مزہ نہیں ہے۔ پھول ہے گلاب کا، کلی کس کام کی؟ جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی؟ نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو روک دیتی ہے۔ اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیرے مہمان اور تجھ سے ملنے جلنے والوں کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے، اور زندگی جو خوبصورت بنتی ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے، اور زندگی جو خوبصورت بنتی ہے وہ پیسوں سے نہیں، وہ چیزوں سے نہیں، وہ نئی نئی بائک کے بدلتے رہنے سے نہیں، وہ نئے نئے آئی فون کے خریدنے سے نہیں، وہ اچھی جگہ جاب لگ جانے سے نہیں، وہ خود کی دکان ہو جانے سے نہیں، وہ شو روم اور بنگلوں کے بن جانے سے نہیں، وہ دنیا میں عزت شہرت اور دولت کے حاصل ہو جانے سے نہیں، بلکہ زندگی جو خوبصورت بنتی ہے وہ تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ 2 عجیب جملے ارشاد فرمائے شاعر نے، ذکر خدا میں ہر دم رہنا، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، یاد کرنا، ایک ہوتا ہے یاد میں رہنا، دونوں میں فرق ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم میں اور اللہ والوں میں بڑا فرق ہے، وہ یہی ہے، ہم ذکر کی طرف ہے، وہ منشا ذکر کی طرف ہے۔ ایک بچہ بمبئی گیا، وہ وہاں سے فون کر کے کہہ دیتا ہے ابو میں پہنچ گیا ہوں۔ اس نے یاد کیا، اس کے ماں باپ نے فون تو نہیں کیا لیکن دن بھر یاد میں رہے، جب تک وہ آیا نہیں وہاں تک نیند نہیں آ رہی۔ 12:30 بجے گھنٹی بجی، اہلیہ سے پوچھا کون آیا؟ بیٹا آیا، ٹھیک ہے چل میں سو جاتا ہوں۔ فون نہیں کیا ہے لیکن بچے کی یاد میں رہے۔ وہ بچہ یاد میں نہیں رہا، وہ تو خریدی میں لگ گیا، اس نے یاد کیا۔ بچہ ماں باپ کو یاد کرتا ہے، ماں باپ بچوں کی یاد میں رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، وقت آیا یاد کیا، وقت آیا گناہ کیا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کی یاد میں رہنا، جس کے دل میں یاد بسی ہو نا وہ پھر گناہ نہیں کرتا، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے۔ مولانا کیسی بات کرتے ہو، اللہ والوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ ارے گناہ کبھی ہو جاتے، وہ گناہ کے عادی نہیں ہوتے۔ کبھی ہو گیا فوراً توبہ، تڑپ گئے، مچل گئے۔ شیطان بھی سوچتا ہے ان کو میں نے یہ گناہ کیوں کروایا۔ اور ایک ہوتا ہے گناہ کی عادت کا ہونا، روزانہ رات میں بیوی کے ساتھ مل کر کے غیبت ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی اللہ والا نہیں ہو سکتا، اور غیبت کرنے والا کبھی بھی نیک آدمی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنی سخت وعید قرآن کریم میں غیبت کے بارے میں آئی، اتنی سخت وعید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی۔ غیبت، زنا کتنی سخت چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ زنا کرنے والا اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے۔ زنا کرنے والوں پر اللہ کا جلال ہوتا ہے، عجیب و غریب۔ کیسا جلال ہوتا ہے؟ غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایک باپ اگر اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ دیکھ لے، اب سب بھول جائے گا باپ،
ایک دم اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی. ہاں جو زنا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کو کسی نامحرم سے دیکھ لیتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب میں نے حلال رکھا ہے تم حرام کی طرف کیوں جاتے ہو. اسی لیے فرمایا کہ جو زنا کرنے والی عورت ہو یا جو زنا کرنے والے مرد ہو اور اس کے عادی ہو, اللہ ان کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا. کس کو کہتے ہیں شب برات؟ جب رحمت کا دریا بہتا ہے, جب مغفرت کا دریا بہتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو معاف کرتے ہیں, زنا کرنے والوں کو نہیں. شب برات میں ان کی مغفرت نہیں, رمضان میں ان کی مغفرت نہیں. جب تک وہ گناہ کرتے ہیں ایمان بھی ان کے دل سے نکال لیا جاتا ہے. اگر اسی وقت انتقال ہو گیا تو ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. اور یوں فرمایا قیامت کے دن ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن کریم میں صاف اعلان کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کی کیا بات کرتے ہو, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, یہ بہت بری چیز ہے. اور وَسَاءَ سَبِيلًا, اور تجھے پیدا کرنے والا رب کہتا ہے کہ یہ بہت برا راستہ ہے. ابھی میں سورت میں تھا رمضان سے پہلے, ایک عجیب داستان سنا ہوں آپ کو. مجھے فون آیا نوساری سے, مولانا کیسے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے, میری بھابھی کا انتقال ہو گیا. میرا دوست, تیری بھابھی تو جوان؟ بولے ہاں 24 سال کی عمر. دفن سورت میں ہی کیا. بولے ایک جگہ بتائی مجھے کہ وہاں دفن کیا. اس کے ماں باپ کی چاہت تھی کہ اسے یہیں دفن کیا جائے. اب رات ہوئی تو بچہ رونے لگا, 7 سال کا بچہ, کہ نانو نانو مجھے میرے امی کی یاد آتی, نانو مجھے میرے امی کی یاد آتی. چل بیٹا قبرستان. اور تو کیا کر سکتے. مولانا جب قبرستان گئے, گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو یہ دیکھا کہ قبر سر کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے اور 3 سانپ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بچہ رونے لگا, سہم گیا کہ نانو یہ میرے امی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فوراً بستی والوں کو بلایا. عجیب منظر, وہ سانپ ادھر ادھر کہیں جاتے نہیں, اگر کوئی آئے تو اس کی قبر کی طرف چلے جاتے, اس کی امی کے سر کی طرف چلے جاتے. میں نے کہا بھائی رات کے 11 بجے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ارے مولانا کیا بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی قبرستان میں یہ سب ہو رہا ہے اور سب سے پہلا فون آپ کو کیا ہے, آپ جواب دو جلدی سے. ارے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کیا جواب دیں. پھر بستی والے آئے, اللہ سے دعا کی, قبر کے اس حصے کو بند کر دیا. ابھی گیٹ تک پہنچے, دوبارہ قبر وہیں سے پھٹی اور 3 سانپ پھر باہر آ گئے. مولانا کیا کریں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. معاملہ سنگین ہو گیا ہے. ادھر میرا امی ابو رو رہے ہیں, ادھر ان کے ماں باپ رو رہے ہیں, یہاں میرا بھائی تڑپتا ہے. مولانا بتائیں کیا کریں. میں نے سوچا کہ یار اللہ کی سنت یہ ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتاتے ہیں, کہ قبر جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے, یہ اندر جانے والے کو ہی پتا ہوتا ہے. بھائی جو کار میں بیٹھا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے اندر اے سی چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے, باہر والوں کو پتا نہیں ہوتا. پھر میں نے سوچا کہ ہاں کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے چھری کا کام ہے کاٹنا, اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا, یہ اللہ کی قدرت. آگ کا کام ہے جلانا, یہ اللہ کی سنت ہے کہ آگ جلا دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا, یہ اللہ کی قدرت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا, یہ اللہ کی قدرت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک اللہ کی سنت ہوتی ہے, ایک اللہ کی قدرت ہوتی ہے. سنت ہر وقت ہوتی ہے, قدرت کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی ہے. میں نے کہا کہ یہ آپ کی بھابھی جو تھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. مولانا نماز پڑھتی تھی, پردہ نہیں کرتی تھی, پردہ کرتی تھی. کیا کرتی تھی پھر, گناہ کیا کرتی تھی؟ کہنے لگا مولانا بد نظری کرتی تھی, زنا کو ہلکا سمجھتی تھی. میں فوراً سمجھ گیا ہاں یہ تو زنا کرتے وقت ہی ایمان نکال لیا جاتا ہے. تو اکثر عذاب قبر زنا کرنے والے مرد ہو یا عورت, قبر میں رکھتے ہی عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے.
پھر وہ لوگ اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ وہ بھول گئے جنت کی حوروں کو، جنت کی نعمتوں کو، پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پینے کو۔ کیا ان کو اللہ کے نبی کا پڑوس نہیں چاہیے؟ کیا وہ جنت میں بار بار اپنے اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا وہ آخرت میں کامیاب ہونا نہیں چاہتے؟ او میرے عزیزو، میری دینی ماں، میرے عزیزوں اور میری دینی ماؤں بہنوں جو سن رہی ہے، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بد نظری سے بچو، زنا سے بچو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی لیے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لو، یہ وہ سورت ہے جو عذاب قبر سے بچانے والی۔ کوشش کرو کبھی بھی یہ پڑھے بغیر نہ سو، اور اللہ کو اور آخرت کے دین کو ہلکا مت لو، اللہ کو کوئی کمزور نہ سمجھو۔ یہ دنیا کے سر ایگزام میں صحیح لکھنے والے کو پاس کرتے ہیں، غلط لکھنے والے کو فیل کرتے ہیں۔ میرے اللہ کو کمزور نہ سمجھو۔ ایسے ہی قرآن نہیں اتارا، ایسے ہی نبیوں کا سلسلہ نہیں چلایا، ایسے ہی صحابہ کو پوری دنیا میں نہیں پھیلایا، ایسے ہی صحابہ نے پوری دنیا میں اپنی قبریں نہیں بنائی، ایسے ہی یہ خانقاہیں نہیں لگ رہی ہے، ایسے ہی یہ دعوت و تبلیغ کی محنت نہیں ہو رہی ہے، ایسے ہی رفائی کام نہیں ہو رہے ہیں، ایسے ہی یہ مدارس نہیں چل رہے ہیں۔ کئی اللہ والے پوری زندگی روتے روتے گزار دی۔ ارے نوجوانوں آؤ اللہ کی طرف۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی طرف، مزہ نہیں ہے اس لائف میں، میں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں کی رنگیلیوں کو دیکھ کے آیا ہوں، ایک کلاس پر جا کر آیا ہوں، بے چینی کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر کے مزہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ کچھ کام ہمت سے کرنے کے ہوتے۔ مولانا اس سے بچنے کے لیے کیا وظیفہ کریں؟ ارے ایک عورت پوچھتی ہے ڈیلیوری کے وقت ابھی میں کیا وظیفہ کروں؟ ابھی کا سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ تو ہمت بتا، ہمت ہوگی تو بچہ آسانی سے ہو جائے گا۔ مین چیز ہمت ہے۔ کچھ کام ہمت سے کرنے کے ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ بالکل اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے ہمت، کہ پیارے اللہ میرے لیے تو گناہوں سے بچنا مشکل ہے، لیکن آپ کے لیے بچا لینا آسان ہے، رب کریم مجھے بچا لے۔ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا، نفس و شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک لیا۔ ہر دن صبح آج میں گناہ نہیں کروں گا، ہر دن شام آج میں گناہ نہیں کروں گا، آج میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اس لیے ایک نیت کی جائے، ایک جذبہ بنایا جائے، ایک ارادہ کیا جائے۔ یہ کچھ تمہیدی بات تھی۔ اصل بات یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 3 کام کر لے۔ کتنے کام کر لے؟ 3 کام۔ سب سے پہلا کام، جب بھی بات کرے ہمیشہ سچ بولے۔ اگر سچ بولے گا اللہ اس کے رسول اس سے محبت کریں گے، اور اس کے دل میں بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت آئے گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، تم ہمیشہ سچ بات کہو۔ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ سچ بولنے والے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والے سے اللہ تو کیا اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹے آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، چاہے وہ قرآن کو جھٹلائیں یا حدیث شریف کو جھٹلائیں یا جھوٹ کے عادی ہو، ایسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، جیسے نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ، شراب کا پینا بڑا گناہ، زنا کا کرنا بڑا گناہ، بالکل اسی طرح مذاق میں جھوٹ بولنا یہ بھی بڑا گناہ۔
سگی اولاد ہے، کہا بیٹا یہاں چاکلیٹ دیتا ہوں. آیا اور چاکلیٹ نہیں دی تو یوں فرمایا تجھے بہت بڑا گناہ ہوگا. اس زبان کی اہمیت ہے. یہاں تو ایک عورت حلال نہیں ہے، اگر نکاح کے وقت ہاں کہا تو 5 سیکنڈ میں وہ پوری حلال ہو جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ 3 طلاق دے دی تو وہ پوری حرام ہو جاتی ہے. زبان کی اہمیت ہے. 70 سال کا مندر کا پجاری 10 سیکنڈ میں کلمہ پڑھے تو ہمیشہ ہمیشہ کا جنتی بنتا ہے، اور اگر 70 سال کا تہجد گزار نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کا انکار کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہو جاتا ہے. بہت سی مرتبہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. زبان کی اہمیت ہے. فرمایا کہ زبان اور دل میں ہڈی نہیں، اور اس کا سخت ہونا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی نہیں. سختی اللہ کو پسند نہیں. فرمایا کہ بے شک اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ رفیق یحب الرفق. آپ دیکھو زبان نرم ہے، پیدائش سے آتی ہے، موت کے بعد بھی ساتھ جاتی ہے. دانت سخت ہے، بعد میں آتے ہیں، پہلے چلے جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا ہو سکے وہاں تک خاموش رہو. پیارے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. ابھی میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ بچوں تم لوگ میرا سرمایہ ہو، تم مجھے ممبر پر بولتے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں میں جتنا ممبر پہ بولتا ہوں ممبر سے اتر کر میں اتنا ہی خاموش رہتا ہوں، میں زیادہ نہیں بولتا. من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا سلامت رہا، اور جو سلامت رہا اس نے نجات پائی. مشورہ بھی دے دیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے. زبان تو بہت اندر بنائی نا، زبان اندر، پھر دانت وہ بھی بند کھلے ہوئے نہیں، پھر ہونٹ لگائے وہ بھی بند کھلے ہوئے نہیں، کہ پہلے بولنے سے پہلے سوچو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو. ہر جملے پر خدا کے دربار میں جواب دینا ہوگا. اسی لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان سے کسی ذکر کے عادی ہو جاؤ. اللہ 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 یہ پڑھتے ہو جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہو جاؤ. تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. تم جھوٹ سے بچو گے، دھوکے سے بچو گے، غیبت سے بچو گے، تانے سے بچو گے، بری بات کے کرنے سے بچو گے. جب آپ کسی کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرو گے تو کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرے گا. اور جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے وہ سن لے، وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل. کسی ایک ذکر کی عادت بنا لو. ایک ذکر آپ کو بتاؤں، اللہ 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 2500 مرتبہ، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پہلے ہی دن اللہ کی محبت کا کرنٹ لگے گا. آپ پڑھ کر دیکھو، لیکن پڑھنا ہے منہ بھر کے. اللہ 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 اللہ. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کسی اللہ والے کا نام بڑے منہ بھر کے لیتے ہیں، اللہ والوں کا جو رب ہے اس کا نام اور منہ بھر کے لو. اللہ الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ارے کافی ہے. وہی سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کا ہے، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ایک اللہ کو یاد کرو، ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا وہاں تک فٹنگ نہیں ہوتی. انسان جب تک کچھ وقت کے لیے دنیا سے کٹتا نہیں ہے وہاں تک وہ اللہ سے جڑتا نہیں ہے. ذرا غور تو کرو، پیارے نبی علیہ السلام کو نبوت دینی ہے
آپ کا اتنا اونچا مقام ہے اور نبوت دینے سے پہلے کئی وقت تک غار حرا پر تنہائی اختیار کرائی گئی. کتنی مرتبہ آپ تشریف لے گئے غار حرا پر ستو وغیرہ لے کر, جہاں سے بیت اللہ شریف نظر آتا, اتنی اوپر پہاڑ کی چوٹی پر جا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ایک مدت تک تنہائی اختیار کرائی گئی. اس کے بعد اسی جگہ پر تنہائی میں, سب کے سامنے نہیں, بیت اللہ شریف کے سامنے نہیں, مجمع میں نہیں, تنہائی میں نبوت کی نعمت سے سرفراز کیا گیا. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینی تھی تو اکیلے میں بلایا, تنہائی اختیار کرائی گئی. کوئی بات ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کچھ وقت اپنے اللہ کے لیے نکالیں, تب بہار آئے گی زندگی میں. 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ فون بند. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہے, 5 سال ہو گئے مولانا, 4 سے 5 دوپہر میں کسی سے فون پہ کوئی بات چیت, گھر والوں کا کوئی معاملہ نہیں, کسی پیشنٹ کو چیک کرنا نہیں. آپ مشغول آدمی ہو, سب بات اپنی جگہ. یہ 4 سے 5 کا وقت اللہ کو دے چکا ہوں. جو سب سے بڑا ہے میری میٹنگ اس اللہ کے ساتھ. یہ 4 سے 5 میں نہ میرا موبائل آن ہوتا ہے, نہ میرے گھر والے مجھے کوئی بات کہتے ہیں, نہ کچھ لوگ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہو؟ کہ 4 سے 5 میں بیٹا 5 سال ہو گئے روزانہ 2 پارے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, روزانہ 2 پارے, اور رمضان میں روزانہ 10 پارے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں. کچھ وقت نکالنا اپنے اللہ کے لیے. تنہائی کی نیکیاں انسان کو آگے لے جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے اللہ کے لیے کچھ وقت نکالیں گے. 25 تسبیح تیزی سے, اللہ 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 اللہ, تیزی سے 25 تسبیح اللہ اللہ کی, 25 تسبیح درود شریف کی. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں ہوں, میرا دل مدینے میں ہے. تم درود شریف زیادہ پڑھو, گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے. کسی کے واٹس ایپ پر 2-3 دفعہ میسج آتے ہیں نا, اس سے رابطہ ہو جاتا ہے, اس کے نام سے ہم اس کو جاننے لگتے ہیں. ارے جب ہمارے درود شریف زیادہ جائیں گے, روزانہ جائیں گے, فرشتے کہیں گے آج اس نے اتنے پڑھے, فلاں ابن فلاں نے, کیا پیارے نبی سے رابطہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ کی توجہ نہیں ہوگی؟ ارے تم درود شریف زیادہ پڑھو, گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے. اور 200 مرتبہ استغفر اللہ ندامت کے ساتھ. یہ تسبیح نہیں, یہ وظیفہ نہیں, یہ اللہ سے معافی ہے. دنیا میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. پورے 24 گھنٹے میں اثر تو اثر 25 تسبیح اللہ اللہ کی, 2 منٹ کی دعا, 25 تسبیح درود شریف کی, 2 منٹ کی دعا, 2 تسبیح استغفر اللہ کی, 2 منٹ کی دعا. چاہے وضو ہو نہ ہو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرو, درود شریف پڑھو, استغفار کرو, اور وضو کے ساتھ 5 وقت کی نماز, اور اس کے بعد 2 منٹ کی دعا. آپ تھوڑا سا کوشش کرو اور یہ 4 کام کر کے دیکھو پہلے ہی دن اللہ کی محبت کا کرنٹ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے. مزہ آئے گی زندگی گزارنے کی. تو پہلی بات, ہمیشہ سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. نمبر 2, اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے محبت کرے, ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کریں, فرمایا امانت میں خیانت نہ کرو. امانت میں خیانت, امانت پوری دے دو, صحیح دے دو. ایک شخص نے پیسے رکھوائے, امانت ہے, ابھی استعمال کر لوں, بعد میں اپنی طرف سے دے دوں گا. امانت میں خیانت نہ کرو. کسی کی بائک لی استعمال کے لیے, یا اس نے ہمارے پاس بائک رکھوائی, اب آگے پیچھے چلا رہے ہیں, اپنی بائک ہوتی تو صحیح چلاتے, کسی اور کی کار لے جا رہے ہیں, اب ٹینشن نہیں, اپنی تو نہیں کسی اور کی ہے, کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں, اس کو جیسا مرضی استعمال کرو, اپنا نہیں ہے, کرائے دے کے چھوٹ جاؤ گے. نہ یہاں چھوٹو گے, اللہ کے پاس کہاں چھوٹو گے. امانت میں خیانت نہ کرو. صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارو, ایک دم صاف لائف. ہماری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں, جس سے بھی ملو تو پھول کی طرح ملو, اور وہاں سے جب جاؤ تو خوشبو کی طرح جاؤ. ایک اچھی زندگی, صاف ستھری زندگی, با اخلاق زندگی. فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرو. نمبر 3, کیا کریں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے محبت کریں اور ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کریں. سب سے پہلی بات جھوٹ نہ بولو. دوسری بات امانت میں خیانت نہ کرو.
تیسری بات ذہن سے نکل گئی. جی ہاں وہ بھی ہے. ہاں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. پڑوسی کے ساتھ ہے تو گھر والوں کے ساتھ تو کیسا رہنا چاہیے؟ ایک آدمی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو کیسا اللہ ناراض ہوتے ہوں گے. بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, ماں باپ کی غیبت کرتا ہے, بھائی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, وہ کیا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم کامل مومن نہیں ہو. اللہ اکبر کبیر. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک, اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت گھر پڑھتا, فرض نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتا, اللہ اس کے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دیتے ہیں. ہمارے نوساری میں ایک شخص نے مجھے کہا مولانا 35 سال سے عمل کرتا ہوں, آج تک میرے گھر میں جھگڑا کوئی نہیں. بیجاپور کے امام صاحب نے کہا مولانا 30 سال سے عمل کرتا ہوں, آج تک میرے گھر میں جھگڑا کوئی نہیں. اب فجر کی 2 رکعت سنت گھر, فرض نماز مسجد میں, انشاءاللہ گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ابھی ہمارے یہاں نوساری میں ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا تھا. انہوں نے کہا کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے یہ وظیفہ بتایا. کہنے لگے مولانا کوئی اور بتاؤ. میں نے کہا یہ کر لیں, یہ پاورفل وظیفہ ہے. ایک ہفتے میں کہا مولانا میری بیوی آ گئی, محبت ہو گئی. فجر کی 2 رکعت سنت گھر, فرض نماز مسجد میں. سنت پڑھ کے جب مسجد کی طرف آؤ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھو. انشاءاللہ مالی اعتبار سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ. اور اپنے گھر میں کوشش کرو فضائل اعمال کی تعلیم کرو, اپنے گھروں میں اللہ والوں کے بیانات بجاؤ. میں ابھی گودرا سے آیا کچھ وقت پہلے, ایک چیز بڑی اچھی لگی, دل میں آیا اللہ کرے کہ وہ پورے ہندوستان میں ہونی چاہیے. کیا چیز اچھی لگی؟ مائک لگا ہوا تھا. مجھے کہا مولانا 5000 گھروں میں یہ مائک لگا ہوا ہے اور پورا سینٹر بنا ہوا ہے. ابھی 6 بجے ایک پارہ قرآن شریف کی تلاوت آئے گی, بہت اچھا بولے قاری صاحب پڑھتے ہیں, اور ساری مستورات وغیرہ سب سنتی ہے. اور روزانہ رات میں کسی ایک بزرگ کا 1 گھنٹے کا بیان چلتا ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, کبھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا, کبھی قاری حنیف ملتانی صاحب کا, کبھی قاری عبد الحنان صدیقی کا. تو بڑے بڑے اللہ والوں کے بیانات بجتے ہیں. ارے مولانا وہ جب بیان سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. گھروں سے ٹیویاں نکل گئی, پردوں میں سادگی آ گئی, اور یہاں 800,000 کے قریب علماء ہو گئے, 4,000 کے قریب حفاظ ہو گئے, اور 100 کے قریب مسجد ہے. ہر مسجد سے ہر ہفتے 3 دن کی جماعت, چلے کی جماعت, 4 مہینے کی جماعت. اکثر بچوں کو آپ دیکھو کفنی پائجامے میں, اور اللہ کے نام پر دینے کا بھی ایسا ماحول. کوئی بھی چندے والا گودرا آتا ہے خوش ہو کر کے جاتا ہے. 3 دن میں 60-70 ہزار روپے چندہ ہوتا ہے. ایک چندے والے نے مجھے کہا مولانا تہجد میں اٹھ کے گودرا والوں کے لیے دعا کر, تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعا نکلتی. ہاں ہر گھر کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا. ابھی بھروچ میں تھا میں, مجھے کہا مولانا جمعہ میں آپ کی بات ہے, ہر گھر میں آواز جائے گی. 365 بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں, الحمدللہ 365 بچے کو فل حاضری کا انعام ملا. 365 بچے کو کیا ہو گیا؟ کہ ہر گھر میں مائک لگے ہوئے ہیں, ہر گھر کو مسجد بنا دیا. رات میں ایک جگہ بیان تھا بھروچ میں, کھانے کے لیے بیٹا, آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر, ایسا لگا حرم شریف میں بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ کریں کہ ہمارے یہاں بھی ایسی کوئی مائک کا سسٹم ہو, نظام ہو, جہاں سے دین کی باتیں کان کے راستے سے جب دل پر پہنچے گی. آج اکثر مائیں بہنیں جہاں دیکھو غیبت کا سلسلہ جاری ہے, جہاں 2-3 مستورات ملتی ہے غیبت کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. ایک سوال آیا تھا بیچ میں واٹس ایپ پر کہ ایک عورت 1 گھنٹے میں 50 روٹی بنا سکتی ہے. 1 گھنٹے میں ایک عورت 50 روٹی بنا سکتی ہے. اگر 5 عورتیں مل جائیں تو 1 گھنٹے میں کتنی روٹی بنے گی؟ کتنی بنے گی؟ 250 نہیں, 1 بھی نہیں, تو باتیں کرے گی.
اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالی ہنستا رکھیں، خوشحال رکھیں۔ تو کان کے راستے سے ایک اللہ والے کے گھر میں نے دیکھا، بہت اچھا ماحول دیکھا۔ دوپہر میں کھانے کا وقت ہوتا ہے، رات میں کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے، اور ان کے گھر میں وہ پونا گھنٹے بیان بجتے ہیں۔ نہ ساس بہو کے ساتھ بات کر رہی ہے، نہ بہو ساس کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف ایمان بن رہا ہے۔ موبائل روزانہ چارج کرتے ہو نا، تو دل کی بیٹری کو روزانہ چارج کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے مبارک مہینے چل رہے ہیں۔ ہاں، ذی الحجہ کا جو یہ 10 دن ہے، یہ بڑے مبارک ہے، بڑے مبارک ہے۔ اگر یہ 10 دنوں میں سے 9 دن میں اگر کوئی روزہ رکھے گا، ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب دے گا۔ 1 سے لے کے 9 تک ایک روزہ رکھے گا، 1 سال کے روزے کا ثواب۔ کون رکھ سکتا ہے 365 روزے؟ اتنے آسان ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، کسی کے پاس سہولت ہو، ہمت ہو تو تھوڑی ہمت سے رکھ لو۔ عرفہ کے روزے کی ایکسٹرا فضیلت، 1 سال کا ثواب تو ملے گا، ساتھ ہی ساتھ اللہ 1 سال اگلے گناہ معاف کرے گا، 1 سال پچھلے گناہ معاف کرے گا۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے قسم کھائی وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ یوں فرمایا اس رات میں عبادت کا ثواب ایسا ہے جیسے شب قدر کی عبادت کا ثواب۔ تلاش کرتے ہیں نا 21، 23، 25، وہ تو تلاش کرو، لیکن یہ 10 راتوں کے بارے میں یوں فرمایا اس میں عبادت کا ثواب ایسا جیسے کہ شب قدر کی عبادت کا ثواب۔ کوشش کرے تہجد پڑھے، کچھ قرآن پڑھے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور میرے عزیزو، بقرعید کا موقع ہے، ایک بات عرض کر دوں، قربانی ہو رہی ہو، غریبوں کا بھی خیال کرے، غریبوں کا بھی خیال کرے، غریبوں کا بھی خیال کرے۔ ہمارے یہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ایک جانور کو ذبح کیا، اسی کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے، اور کسی کو تکلیف پہنچانا اچھی بات ہے؟ خون لگاؤ، خون وہاں پر ہے، جانور وہاں پر ہے، اچھی بات نہیں۔ اگر آپ کو ایک کے بعد دوسرا ذبح کرنا ہے، اس کو پردے میں کرو، وہ جگہ صاف کرو۔ اس جانور کو یہاں آنے تک پتہ ہی نہ چلنا چاہیے کہ اب میری باری ہے، مجھے ذبح کیا جائے گا۔ یوں فرمایا اگر ذبح کے وقت چھری صحیح تیز آپ نے نہیں کی اور اس کو اس کی تکلیف ہوئی ہلنے کی وجہ سے، آپ کو قیامت کے دن خدا کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ جب چھری تیز نہیں ہو، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ پہلے سے آپ کو چھری تیز رکھنی چاہیے تھی تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہوتی۔ اب اس کو وہ دیکھ رہا ہے اور اسی کے سامنے بکرے کاٹے جا رہے ہیں، اچھی بات، تھوڑا سا ادب۔ اور جانور کی گردن میں 3-4 رگیں ہوتی ہے، اگر 2 رگ کٹی تو جانور حلال نہیں ہوگا، 3 رگیں کٹے گی تب جا کے وہ جانور حلال ہوگا۔ اور آخری بات، غریبوں کی مدد بھی کرو، گوشت پہنچاؤ۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو پوچھا کہ تم کیا کھاتے ہیں بقرعید کے دن؟ مجھے کہا مولانا 8 سال سے ہم اور ہمارے 4-5 بچے دال چاول کھاتے، کہیں سے گوشت نہیں آتی۔ ایسا نہ کر، ہم جو گوشت اپنے گھر پہ رکھتے ہیں نا تو وہ ایسا لگتا ہے 15 دن چلے گا، وہ 15 دن نہیں، وہ 1.5 مہینے چلتا ہے، وہ مستورات کو کم ہی لگتا ہے۔ مولانا لیکن گوشت رکھنا جائز نہیں ہے۔ بھائی ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا جائز ہے، کوئی پیتا ہے؟ آئس کریم کو پگھال کر کے کھانا جائز ہے، کوئی کھاتا ہے؟ بھائی تھوڑا سا دو، کتنا تم جس کے یہاں قربانی ہوتی ہے نا اس کے یہاں پورا سال بھی گوشت آتا رہتا ہے، جس کے یہاں قربانی نہیں ہوتی اس کے یہاں پورا سال بکرے کا گوشت نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا رحم۔ ہمارے ایک ساتھی 3:30 بجے گوشت پہنچانے گئے نوساری میں، دیکھا کہ گھر والے سب انڈا پاؤں کھا رہے ہیں، تو کہا کہ اماں جی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا 3 بجے تک انتظار کیا، کچھ نہ آیا تو اب انڈا پاؤں کھا رہے ہیں۔ خود نے کلیجی وغیرہ سب 10 بجے میں کھا لی اور غریبوں کے یہاں گوشت 3 بجے 3:30 بجے پہنچایا جا رہا ہے۔ ایسا نہ کرو، تھوڑا دل کھول کر کے اللہ کے نام پر دینا سیکھو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ آخری ایک بات کہہ دوں، ایک شخص نے خواب میں اپنے بکرے کو دیکھا کہ اس کا بکرا جنت میں۔ ایک بزرگ کو تعبیر پوچھی، حضرت نے فرمایا تیری قربانی قبول ہو گئی ماشاءاللہ۔ اس نے کہا حضرت وہ صحیح سالم تھا، تندرست تھا، لیکن وہ جنت میں چلتا نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیر تیرے فریز میں ہوں گے، تو بولتا ہے ہاں پائے تو کھائے نہیں ہیں۔ ایک مذاق کی بات ہے لیکن عبرت کی بھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی توبہ کرنے کی، اپنی آخرت کو بنانے کی، ہمیشہ سچ بولنے کی، امانت کو ادا کرنے کی اور ایک اچھی زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اللہ رب العزت ان سبھی باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.